میرا نام محمد ریاض ہے اور میں ایک انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر ہوں۔ وزیر اعظم نے مجھے مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے مجھے بلایا کہ مطلب آپ آج کے بعد مزدوری نہیں کرو گے، اپنے اسپورٹس پہ توجہ دو گے۔ میں اس کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا بھی کہ مطلب میرے جیسے بہت سارے پلیئر ہیں کہ وہ بے روزگار ہیں، اور مطلب اس السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج ہم آپ کو جو سچی کہانی سنا رہے ہیں، یہ دل دہلا دینے والی اور رلا دینے والی کہانی ہے ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر محمد ریاض کی۔ فٹ بال جس کا اوڑھنا بچھونا تھا، جس کے دن اور راتیں فٹ بال کے ساتھ گزرتی تھی، جسے خواب میں بھی فٹ بال اور فٹ بال گراؤنڈ ہی نظر آتا تھا، لیکن وہ بھوک کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا کہ محنت مزدوری کرنی پڑی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا، دوستوں اور عزیزوں سے مدد دی اور آخر کار جلیبیاں لگانی شروع کر دی۔ جلیبیاں آپ جانتے ہیں ہر چھوٹے بڑے کی پسند ہوتی ہے، مجھے بھی بے حد پسند ہے، اور آپ بھی کھاتے ہوں گے یقیناً جلیبیاں۔ قدرت مہربان ہو گئی، ریاض کی جلیبیوں کی مٹھاس اللہ کو پسند آ گئی۔ سوال یہ کہ کیا فٹ بالر ریاض واحد کھلاڑی ہے جو غربت اور بے روزگاری کا شکار ہوئے؟ نہیں، ایسے سینکڑوں کھلاڑی ہیں جو پریشان ہیں۔ کئی نامور کھلاڑی پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پاکستان میں کھیلوں کا نظام تباہ ہو چکا ہے، اس وقت ہر شعبہ زوال کا شکار ہے۔ معاشی مسائل کا شکار حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سینکڑوں کھلاڑیوں کو روزگار دے سکے، اس لیے صرف انہی کی سنی جا رہی ہے جن کی میڈیا سن رہا ہے۔ میڈیا پہ خبریں آتی ہیں تو حکومت کی توجہ ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کھیلوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے۔ وہ تو سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسپورٹس پر پابندی لگا دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ سرکاری ادارے کھلاڑیوں کو ملازمت نہیں دے سکیں گے۔ اس فیصلے کا مقصد کلب بیسڈ اسپورٹس ماڈل کو فروغ دینا تھا، لیکن یہ اقدام الٹا پڑ گیا۔ اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوا۔ سینکڑوں کھلاڑیوں کی جو ہے نوکریاں وہ ختم ہوگی اور وہ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو گئے۔ ایسے کھلاڑیوں میں فٹ بالر محمد ریاض بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نظام کی بحالی اور کلب بیس اسپورٹس ماڈل واپس لانے کے وعدے کیے ہیں، لیکن کئی سال سے اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ حکومت کا یہی کہنا ہے کہ اسپورٹس کے لیے بہت زیادہ فنڈز موجود نہیں ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کھلاڑیوں کی جو باصلاحیت کھلاڑی ہیں ان کی مدد کی جائے۔ آپ نے چاہے کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیا ہو، پاکستان کا نام روشن کیا ہو، پاکستان کے لیے کوئی تمغہ جیت کر لائے ہو، کم بجٹ، کرپشن اور اقربا پروری کے کلچر کے باعث یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ معاشی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ آپ کو اتنے مالی فائد حاصل نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر آپ میڈیا کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کی مدد کر کے حکومت کو کوئی سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آپ نے ماضی میں ایسے کئی واقعات دیکھے۔ یہ کہانی فٹ بالر محمد ریاض کی جو ہنگو کا رہنے والا ہے۔ محمد ریاض نے 2018 میں ایشینز گیم میں پاکستان کی نمائندگی کی، کئی مقابلوں میں حصہ لیا۔ غیر ملکی سفر کرنے کے باوجود وہ اپنے معاشی مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ محمد ریاض جیسے درجنوں ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے میڈلز جیتے، لیکن قسم پرسی اور کوئی پلاننگ، اچھا ذریعہ آمدن نہ ہونے کے باعث محنت مزدوری اور رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے۔ ایک نہیں، درجنوں ایسے کھلاڑی ہیں۔ کئی نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، سیل مین لگ گئے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں رہتا۔ سوال یہ کہ آخر خامی کہاں ہے؟ فٹ بالر محمد ریاض کی جلیبیاں تلنے اور فروخت کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی، نیوز چینل اور سوشل میڈیا پر شور مچا تو وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی انہیں ملاقات کے لیے بلایا، مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ نوکری کی پیشکش بھی کر دی۔ محمد ریاض کا مسئلہ تو حل ہو گیا، انہیں پیسے اور شہرت اور نوکری مل گئی، لیکن محمد ریاض جیسے جو درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں نوجوان اور کھلاڑی ہیں، اور اس میں سے اب کچھ بزرگ ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے شعبوں میں اسپورٹس میں خدمات انجام دی، پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن آج قسم پرسی غربت کی زندگی گزارے، کوئی ان پر توجہ نہیں دے رہا۔ میڈیا پر خبریں چلنے کے بعد محمد ریاض کی اسلام آباد میں
वज़ीर आज़म से और पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई है खुसूसी, और पूरे मीडिया ने उनको दिखाया, बैन अवी शोहरत भी मिली है, हर जगह उनका तस्करा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने रियाज को 25 लाख का इमदादी चेक भी दिया, जबकि अली अमीन गंडोपुर ने 10 लाख रुपए का चेक दिया, और फुटबॉलर जो रियाज को उसने कोच भर्ती करने का भी आर्डर दिया है। मोहम्मद रियाज जो है अब बच्चों को ट्रेनिंग दिया करेंगे ताकि वो भी उन जैसे बन सके।